اب ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی۔ وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں پہ 25,000 آدمیوں کو ڈومیسائل دے کے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید ہندوؤں کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ جو کشمیر کی مین لینڈ ہے اس کو وہ لیز آؤٹ کر کے تجارت کے لیے فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اعلانیہ بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں کشمیریوں کے اوپر، لاک ڈاؤن طویل ترین ہے اور اندر کی اطلاعات بالکل نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ مراسلے بین الاقوامی میڈیا سے آ جاتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اشتعال انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ریکارڈ وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول کی، اور پاکستان کی طرف آزاد کشمیر کی طرف سویلین ایریاز کو مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا بھی خطرہ موجود ہے۔ آخر لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے پس پردہ بھارت کے کیا مقاصد ہیں؟ تھینک یو ورما جی۔ دیکھیے یہ دونوں ایشوز، کشمیر کی انٹرنل سچویشن اور لائن آف کنٹرول کے اکراس جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں۔ ایون جو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انٹر لنکڈ ہیں، اور یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو آن گراؤنڈ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے اس ریجن میں، کہ نیکسٹ منتھ کی 5 اگست کو اسے 1 سال ہو جائے گا۔ جو 80,000 لاشیں اٹھا چکے ہیں کشمیری، 16,000 عورتیں ریپ ہو چکی ہیں، 800 بچوں کی بینائی جا چکی ہے پیلٹ گنز کے استعمال سے، اور وہاں جو ایک غیر پیشہ وارانہ اقدام انڈین آرمی اٹھا رہی ہے، ان میں آپ 4 چیزوں کو دیکھیں، ان کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ ایک اسرائیل ہے جو یہ کرتا ہے، اور ایک ہندوستان ہے جو کر رہا ہے، اور وہی اسرائیلی ٹیکٹکس یہ یوز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک اتنی بے حسی انٹرنیشنل فورم پہ ہو رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ڈپلومیسی کی چکی اسی رفتار سے چلتی ہے، اور وہ اس سے تیز رفتار پہ چل نہیں سکتی۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ مؤثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے یا اس قانون شکنی پہ کوئی مذمت کر سکتے ہیں یا پیونیٹیو ایکشن لے سکتے ہیں، وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ امریکہ صرف نظر کر رہا ہے، برطانیہ، جرمنی، فرانس۔ یہ وہ مؤثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک پیونیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں، جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹو ہے، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر کی بات کی، یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نریندرا مودی، ان کا منسٹر راجناتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اعلانیہ کہیں، میڈیا پہ کہیں، لال قلعے میں 2016 میں 15 اگست کو نریندرا مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ بہت کم ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان کہ را کا ایک کرنل رینک کا آفیسر، جس کو خود ہندوستان نے ایک فیک پاسپورٹ اور فیک آئیڈینٹی دے کر بھیجا، وہ پکڑا ہوا آج بھی ہماری جیلوں میں پڑا ہے۔ اتنی ایویڈنس کے باوجود پھر آپ نے چائنا کے کونسلیٹ کے اوپر حملے کی بات کی، یہ جو ہماری سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، اس میں اب بی ایل اے کی چائنا سے کیا دشمنی ہے؟ کیا اس کو لنک کرنا اتنا مشکل ہے؟ اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ اس میں این ڈی ایس اور را دونوں انوالو ہیں۔ را اس کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ جی اب یہ سارا کچھ اعلانیہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اتنی بے حسی کیوں کر رہی ہے، اور پھر اگر دنیا اس سے صرف نظر کر رہی ہے تو پھر پاکستان نے کیا کرنا ہے، چائنا نے کیا کرنا ہے، وہ ہمیں کون سے اقدام اٹھانے پڑیں گے جب یہی جو انڈیا کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، جن کا نیشنل انٹرسٹ ان کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے، جن کا معاشی مفاد اور چائنا کے دشمنی یا چائنا کے خلاف ٹریڈ وار ان کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی، جی بالکل۔ پھر ان انٹرسٹ کو ہٹ کرنا ہوگا۔
اس کے لیے اپنی فورس موبلائزیشن کرنی ہوگی, حالات کو اس نہج پہ لے جانا ہوگا کہ یہ سب لوگ پھر اپنے اس انٹرسٹ کو خطرہ محسوس کریں اور آ کر اس ظلم کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب بات یہ ہے ہندوستان کی. ہندوستان جو ملک ہے جو ظلم کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل نارمز اور لیگل, ابھی دیکھیں نا امبیسڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا ایک لیگل ایشو ہے اور دنیا کہتی ہے بائیلیٹرلی حل کریں. بھائی جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور یونیلیٹرلی ایک سٹیٹس کو اس نے تبدیل کر کے ان ریزولوشنز کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے, جس نے سملا ایگریمنٹ کو اٹھا کے ونڈو سے یکسر باہر پھینک دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر کو 1948 میں یو این میں لے جانا ہی نہرو کی غلطی تھی اور ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے. یہ جس انتہا پسند حکومت کا سٹینڈ ہی یہ ہے, اس کے ساتھ بائیلیٹرل بات چیت کیا ہوگی؟ اب ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا, ورنہ ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ 25,000 آدمیوں کو ڈومیسائل دے کے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ مزید ہندوؤں کو لانا چاہتے ہیں. وہ جو کشمیر کی مین لینڈ ہے اس کو وہ لیز آؤٹ کر کے تجارت کے لیے فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں. تو جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اعلانیہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو بزور بازو روکنا پڑے گا. وہ منتوں اور سماجتوں سے نہیں رکیں گے, اور ڈپلومیسی جتنا وقت لیتی ہے اتنا وقت کشمیری برداشت نہیں کر سکیں گے یہ ظلم. تو میرے خیال میں عملی قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اب بات اس سے آگے نکل. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ اجلاس بلانے سے پہلے پریپیریٹری کام بہت کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ صحیح طرح کی وہاں سے نتیجے نکلیں. اب جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے, ہندوستان کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ان کے پاس ویٹو پاورز بھی ہیں, تو اس سے وہاں سے فیصلہ نکالنا باوجود وہ ویٹو پاور کے ایک مشکل کام ہے. پر وہ پھر کے آتے ہیں کہ جی آپ بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کر لیں, انفورسمنٹ ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے ہندوستان کو منوانے کے لیے, تو آپ بائیلیٹرلی بات کر لیں. تو اس طرح سے وہ ہٹ جاتے ہیں ایک کنفرنٹیشن ہندوستان سے لینے کے لیے. جب فیصلہ اگر ہم امریکہ کو اور فرانس کو برطانیہ کو ہم کنونس کر سکیں کہ بھئی آپ انفورسمنٹ ایکشن پہ آئیں تو وہ ہوگا. پر میرے خیال میں اس وقت ان کے انٹرسٹ ہندوستان کے ساتھ اتنے گہرے ہیں کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نکلنے نہیں دیتے ہیں. پر ہم نے کوشش تو کرنی ہے اور کر رہے ہیں. منیر صاحب بالکل اسی سے جڑی ہوئی, چونکہ جب آپ نے ان 4 انڈین نیشنلز کی بات کی, ان کے اوپر بھی پاکستان ڈوزیئر دے چکا ہے, اور اس سے پہلے کلبھوشن جادو کے اوپر یو این میں بھی اور یو ایس گورنمنٹ میں بھی ہم جو ہے وہ ڈوزیئر دے چکے ہیں. یہ ہندوستان اور امریکہ کا آج کل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, تو ہندوستان کو وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ہماری جو لسٹنگز ہیں وہ بلاک کی بھی ہیں. پر ہم روکیں گے نہیں, جو بھی ایویڈنس ہے ہمارے پاس وہ ہم پیش کریں گے سیکیورٹی ہندوستان کو ایکسپوز کریں گے, بالکل انڈیا کو ایکسپوز کریں گے. یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ تو ہندوستان ہے, یہ ہمارے خلاف انہوں نے گالی گلوچ 10 سال سے کی ہوئی ہے. جو کشمیری اسٹرگل ہے اس کو ٹیررسٹ بنا کے رکھا تھا, تو اس کو ہم اب بدل رہے ہیں اور اسی طرح سے بدلیں گے. ایویڈنس انفارمیشن کو سب پہنچانا, پوری دنیا کو بتانا, پر اس کے دوست ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں.